دونوں اطراف سے فتوے صادر کیے جاتے ہیں، ایک طرف سے رافضیت، دوسری طرف سے ناسبیت، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی کون لگا رہا ہے دونوں لگا رہے ہیں۔ فتوے، کون لگا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں فتوے تو انہوں نے شروع کیے ہیں کہ جب ہم مسئلہ خطا پر علماء اہل سنت نے، سادات نے ان کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ نے غلط کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو اس مسئلے پر ہمیں روکے گا یا اس کے خلاف بات کرے گا وہ تو رافضی ہے، نہیں اور آپ اپنے لفظوں کو واپس لے کر اپنے فتوے کے روز میں تو آپ رافضی ہو گئے۔ نہیں آپ کی طرف سے لگایا جاتا تھا، آپ ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ان کے شیخ الحدیث بھی ہیں غلام رسول قاسمی صاحب، ان پر بھی آپ نے ناسبیت، بلکہ میں نے کئی لوگوں کی پوسٹیں دیکھی ہیں آپ کے گروپس کے ساتھ تعلق ان کا، وہ تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں غلام رسول قاسمی صاحب کے دیکھیں حوالے سے۔ بنیادی طور پر ناسبی کہتے کس کو ہیں؟ ناسبی کہتے ہیں وہ بندہ جو بغض اہل بیت کا شکار ہو۔ تو بغض کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ آپ ایک خاص مکتبہ فکر کو ایک عرصے تک رسول اللہ کی بیدبی کے تانے دیتے رہیں، کہتے رہیں جی کہ ان لوگوں میں بغض ہے۔ کیسے؟ یہ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جیسے ہی حضور کی شان آتی ہے اس کے مقابلے میں کبھی آڑ میں توحید کو لے آتے ہیں، کبھی جناب خواہ مخواہ کی بحثیں لے آتے ہیں، ان کو حضور کا ذکر پچتا نہیں ہے، یہی کہتے رہے نا سارے پچھلے 100 سال۔ تو بھائی جان اسی طرح ناسبیت کے سینگ نہیں ہوتے جو آ کر جناب پہلے مارے دروازہ توڑے تو پھر سب کو شکل دکھائے۔ ناسبیت اسی طرح محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ناسبیت ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کی بیدبیوں، ان کے بغض کے حوالے سے چیزیں تحریر اور تقریر کریں۔ غلام رسول قاسمی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے بحث کریں گے کہ ان کی جو قاسمی نسبت ہے یہ بھی جھیلی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ وضاحت اس پہ میں پورا انشاءاللہ ویلاگ میرا آئے گا، میں کسی وجہ سے اتنے عرصے سے میں خاموش رہا، لیکن مختصر سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو خود کو قاسمی کہتے ہیں تو یہ سندھ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی وجہ سے یہ قاسمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود مرید رہے ہیں فیروز شاہ صاحب جو کراچی والے ہیں، فیروزی جن کی نسبت سے، تو ان کی پرانی تحریریں جتنی بھی ہیں غلام رسول صاحب کی، اس میں یہ پہلے فیروزی لکھتے رہے ہیں۔ سر یہ فیروز شاہ صاحب وہی ہیں جن پہ جی جلالی صاحب جی کی طرف سے جی رفق کا جی فتویٰ جی لکھتے ہیں؟ جی یہ وہی فیروز شاہ صاحب ہیں، یہ ان کے مرید رہے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ابھی بھی نیٹ کے اوپر بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، کہ جس میں ان کے یہاں چوم رہے ہیں اور ان کو ولی کامل، اور پھر ان کے بیٹے جب ان کا وصال ہوا تو ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری، اور پھر ان کے وصال، وہ جو بزرگ ہیں نا قاسم مشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے وصال کے بعد یہ بعد میں بھی جناب یہ فیروزی تھے، کتابوں میں ان کے فیروزی تھا۔ شاہ صاحب نے، فیروز شاہ صاحب نے ان کو منع کیا کہ تم عالم نہیں ہو، لہذا تم کتابیں نہیں لکھو، تو غلط کر جاتے ہو تم۔ اب کوئی یہ دھچکا لگا نا کہ عالم نہیں ہے۔ سر شیخ الحدیث کا جی شیخ الحدیث عوام ہے نا، کہاں ہیں، کس جگہ پڑھیں، کس مدرسے میں پڑھیں، یہ ایئر فورس کے ریٹائر ملازم ہیں، یہ سیلف اسٹڈی وہی جو اس طرح جیلم کے مرزا صاحب شیخ الحدیث ہیں، یہ بھی شیخ سر الحدیث الزام ہیں۔ لگا رہے ہیں تو پروف بھائی میں پروف ان پر ہے نا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی انیف قریشی کسی مدرسے کا پڑھا نہیں، تو سند میں نے دکھانی ہے، آپ نے دکھانی، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں نا کس جگہ پر کس مدرسے میں آپ کے ہیں، ہمارے پاس اس کی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک تحریر موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کو پوری قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے قاسمی صاحب سے، ٹھیک ہے؟ قاسمی صاحب نے جو چند کتابیں لکھی ہیں، آڑ بنایا ہے مسئلہ تفضیل کو، لیکن اس پوری کتاب ضرب حیدری کے اندر وہ گند گولا ہے اہل بیت کے خلاف، اور خود مولا کائنات کے بغض کی باتیں، ان کے فضائل کو توڑا ہے۔ اور تو چھوڑیں یار، آج میں نے کہہ دیا غلام رسول قاسمی کو کہ یہ ناسبی ہے، تو کتنا برا لگ رہا ہے سب کو۔ غلام رسول قاسمی جیسے کروڑوں اربوں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت سیدنا زید شہید کی قدموں اور جوتیوں پہ قربان کر دوں، اس ظالم شخص نے اپنی کتاب ضرب حیدری کے اندر حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معاذ اللہ معتزلی قرار دیا، رافضی قرار دیا، جہنمی قرار دیا۔ سر یہ امام شہرستانی کا قول نقل کیا نا انہوں نے؟ جی یہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے، یہی وہ خباثت ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی کسی کا تفرد کا قول ملے اور آپ اٹھا کر لے آئیں۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ کیا اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں تفرد کے اقوال خود صحابہ کرام کے خلاف موجود نہیں ہیں؟ آپ پھر مرزا جیلمی کو یا باقی رازیوں کو آپ کیوں تانے دیتے ہیں کہ جی یہ وہ تو آپ کی کتابوں میں سے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں نا، کہ فلاں نے فلاں بزرگوں پر لعنت کی ہے، فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے لیے کیا، وہ تو والیہ کی کتابوں سے دے رہے ہیں۔ ان کے لیے امت کا ایک پورا مسلمہ قانون طے ہے کہ یہ سارے تفردات ہیں، اور جو تفرد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بطور عقیدہ یا بطور ایویڈنس ان چیزوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تو میں آپ کو بتاؤں اہل بیت کا بھی کوئی فرد نہیں بچے گا، اس طرح سے تو خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے، حتیٰ کہ آپ جو مرضی ہے کوئی اس طرح کے تفرد کے اقوال لے کر آنا چاہیں وہ آپ کا لے آئیں گے۔ کیا تفرد کے اقوال یزید کے حق میں موجود نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں؟ کل آپ یزید کے دفاع کے اندر جناب وہ متفرد اقوال پیش کریں اور کہیں جی ہم نے تو نہیں کہا، فلاں بزرگ نے کتاب میں لکھے، لیکن یہاں بھی اس بندے کا چونکہ وہ
مطالعہ نہیں ہے نا, مطلب کی چیز کسی جگہ سے اٹھائی اور اس کو رکھ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے الزام لگایا الملل والنحل کے حوالے سے, امام شہرستانی کے اس کتاب کے حوالے سے, تو اس کا العواسم والقواسم ابن الوزیر نے 840 ان کا سن وصال ہے, انہوں نے اس کا واضح طور پر رد کیا ہے کہ واصل بن عطا کی جو تقلید یا ان کے اتباع کے لیے جو الزام انہوں نے لگایا, وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے نا جی کہ ان کے بھائی کے درمیان اس مسئلے پر جناب والا مناظرے ہوئے. تو علامہ ابن وزیر کہتے ہیں حاذا من اباطیل بغیر شک, یہ باطل چیزیں ہیں, وَلَعَلَّهُ مِنْ أَكَاذِيبِ الرَّوَافِضِ, اور یہ بدبخت رافضیوں کی جھوٹی باتوں میں سے باتیں ہیں. ٹھیک ہے, وَلَمْ يُورِدْ لَهُ الشَّهْرَسْتَانِي سَنَدًا وَلَا شَاهِدًا, اگر شہرستانی نے یہ قول لکھا بھی ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی شاہد نہیں ہے. اس کے برعکس امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام, ان کے امام اہل سنت ہونے پر سینکڑوں اہل سنت کی اسماء الرجال, تاریخ, سیرت, تفسیر, حدیث کی کتابوں میں اقوال موجود ہیں. خود یہ بریلوی خود کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے باقاعدہ طور پر فتاوی رضویہ 28ویں جلد پیج 484, وہاں پر حضرت سیدنا امام زید شہید کا پیارے لفظوں میں ذکر کیا, ان کی کرامات ذکر کی. پھر اسی طرح جلد 5 صفحہ 411, اس کے اوپر انہوں نے ان کی کرامات ذکر کی کہ جب امام زید علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی لاش کو جب لٹکایا گیا تو کئی سالوں تک وہ لاش لٹکی رہی اسی طرح, اور ان کے جب موسم کی تغیر کی وجہ سے ان کے جسم سے کپڑے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ راتوں رات مکڑی آئی, اس نے آپ کے جسم کے اوپر جالا تن دیا. ٹھیک ہے, تو خواب میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور پریشان ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے ساتھ تم یہ کرو گے, جس کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہیں, اور یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, اور یہ بندہ کہہ رہے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رافضی اور معتزلی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک شیخ الحدیث کو کہیں کہ غلط ہے تو حنیف قریشی کے اوپر بندوقیں سیدھی, اور دوسری طرف وہ شیخ الحدیث اپنے من گھڑت قسم کی چیزوں اور باطل اور اکاذیب روافض کو لے کر کسی ایک متفرد قول کو لا کر وہ جناب معاذ اللہ امام زید شہید جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے بھی خلاف ہے وہ بکواس کرے, اور پھر چپکے سے اپنی کتاب سے اس بکواس کو نکالے اور آگے کئی ایڈیشنوں میں پھر شائع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور جب ہم اس کو کہیں نکالے, دیکھو نا پچھلے اتنے سال تو ہو گئے تقریباً میں نے یہ بات اٹھائی ہے, کیا اس نے رجوع کی ہے؟ تو جس بندے کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کا ادب نہیں ہے, وہ جتنا مرضی بڑا فن خان ہوتا پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر حضرت مولا کائنات کے حوالے سے اس نے غلط اور باطل انداز سے جو چیزیں موجود ہیں, اس نے کہا جی کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے, تو جناب یہ اس کی کمینگی ہے. ان کی سٹیٹمنٹ ہے جی, اسی ضرب حدری نامی کتاب کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی ان کے ان ناسبیانہ چیزوں کا رد کرے تو اس پہ فوراً بندوقیں سیدھی کریں. دیکھا اصل ان کو مسئلہ جناب افضلیت سے تکلیف ہے. بھائی مسئلہ افضلیت کب ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے, لیکن جب توحید کی آڑ میں آپ رسول اللہ کی ذات کو نشانہ بنائیں گے, اہل بیت کی آڑ میں آپ صحابہ کو نشانہ بنائیں گے, تو آپ کو یہ ریلیف نہیں ملے گا. تو آپ مسئلہ افضلیت کی آڑ میں مولا کائنات کے خصائل اور فضائل کو توڑیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جھوٹ کا پلندہ آگے چیزیں میں انشاءاللہ جب میدان لگے گا, ہماری طرف سے ان صاحب کو دعوت ہوئی تھی ان کے پیرخانے کے اوپر کہ بھائی آپ آ کر بیٹھیں اور آ کر اس حوالے سے گفتگو کریں, تو ان کی طرف سے جناب ابھی تک وہ بات نہیں آئی ہے. تو بات یہ ہے ہمارا ذاتی کسی سے طاہر کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ اس قسم کی حرکتیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر اس بندے نے صرف اپنی یہ وہ قاسمی نسبتوں کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے وہ جو کتاب لکھی گئی تھی بزرگوں کی, اس کے اندر اس نے ایڈیشنیں کی ہیں. اب آئیں, اگر یہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے, جبکہ ان کے جو پیرخانے ہیں اس کے سے چھپے ہوئے فتاوی ان کی کتابوں میں تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام, اور نہ صرف اس کے دلائل دیے گئے بلکہ جائز کہا گیا ہے. نکاح سیدہ کے حوالے سے ان کے مرشد خانے کا موقف کیا ہے, جو وہی قاسم مشوری صاحب کا. ٹھیک ہے, صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کے مرشد خانے, ان کے جو پیر بزرگ ہیں ان کے بیٹے ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ آل رسول اور سادات کی عزت کے حوالے سے اتنا سبق دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے تو وہ جناب والا آئے اور انہوں نے مسجد میں رنگ لاپنا اور گانے شروع کر دیے, ڈھول بجانا شروع کر دی. تو کہتے ہیں میرے پاس مولوی آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ سائیں یہ دیکھیں یہ سید ہے اور جناب والا وہ ڈھول بجا رہا ہے مسجد میں. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا ہے تو مجھے جناب سیدوں کے خلاف کہہ رہا ہے, مسجد بھی انہوں نے دی تھے, سارا کچھ دین بھی انہوں نے, جو مرضی کر, بتائیں نا یہ اپنے مرشد خانے کے حوالے سے کیا بات کرے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس بندے کی وجہ سے وہ پورا جو سلسلہ ہے وہ تو محبان اہل بیت لوگ ہیں, وہ قاسم مشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت حضور اعلیٰ عظیم المرتبت وہ شخصیت ہیں. تو اس بندے کی وجہ سے وہ پورا آستانہ اور وہ پورا سلسلہ قاسمیہ, حالانکہ یہ قاسمی نسبت یہ اس کی جھوٹی ہے,
ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ اہل سنت میں ایک اپنا مان گڑتو قسم کا شیخ الحدیث مان کر ناسبیت عام کرے, ٹھیک ہے, اور حضور کی آل کے اتنے بڑے بڑے ائمہ کے اوپر وہ اپنا ہاتھ صاف کرے, تو ہم اس کو چھوڑیں گے؟